بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کچھ دن پہلے ہم نے یہ خبر دی تھی کہ سی ڈی اے پہ ایک اور آفت آنے والی ہے. آفت یہ تھی کہ پی ڈبلیو ڈی کے جو ملازمین ہیں، چونکہ پی ڈبلیو ڈی کو ختم کر دیا گیا، اس کے 3300 ملازمین 3300 ملازمین جو ہیں وہ سی ڈی اے میں آ رہے ہیں، بلکہ آ چکے ہیں، اور وہ مینٹیننس کے شعبے میں آئے ہیں. جہاں تک سی ڈی اے کا مینٹیننس کا شعبہ ہے، اگر اس کو دیکھا جائے، پہلے وہ گھروں کی مینٹیننس نہیں کرتے، یا تو کہہ لیں کہ ان کے پاس فنڈ نہیں ہوتے. اگر فنڈ ہوتے ہیں تو وہ خاص جگہوں پہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی من پسند، خاص طور پہ یہ بیوروکریسی جو ہے وہ اپنی من پسند کے وہ جگہوں پہ لگوا لیتے ہیں. لیکن عام جو ملازم ہے، خواہ وہ سی ڈی اے کا اپنا ملازم ہو، وہاں پہ وہ اس کو نہیں خرچ کرتے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب. سندھو صاحب سے ہم جانیں گے کہ کیا سی ڈی اے جو ہے وہ اتنا بوجھ اور اٹھا پائے گا، اور یہ 3300 ملازمین آنے سے سی ڈی اے کی حالت بہتر ہوگی یا پہلے سے خراب ہو جائے گی. السلام علیکم جناب سندھو صاحب. وعلیکم السلام جی مانگڑ صاحب. سندھو صاحب، آپ کے سابقہ ادارے کو 3300 ملازم کی سلامی جو ہے وہ مبارک ہو. کیا کہتے ہیں، اس سے سی ڈی اے کی حالت بہتر ہوگی یا کھوتی پہ زیادہ بوجھ آ جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ سی ڈی اے وہ کھوتی ہے کہ جس پہ جتنا ڈالتے جائے نا، اس کو عادت ہے کہ بالکل زمین پہ نہیں بیٹھتی، اٹھا لیتی ہے، کبھی ہو کے چلتی رہتی ہے. تو اسی لیے محسوس کیا جاتا ہے کہ اس پہ اور بوجھ لادا جا سکتا ہے. 3300 ملازمین یعنی سہ جائے گی. اور بہت سے بوجھ سی ڈی اے اٹھا رہا ہے جو سی ڈی اے کے ڈومین میں نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ مطلب چلو ایک اور صحیح. اس میں مانگڑ صاحب جو سی ڈی اے کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور اسپیشلی سی ڈی اے کے آفیسرز اور ملازمین کے لیے 3-4 چیزیں اس میں بہت اہم ہیں، اور اس کا الٹیمیٹلی امپیکٹ اسلام آباد کے شہریوں پہ اور اسلام آباد پہ آنا ہے. ایسے کہ پہلے ایک دن بات ہم نے کی تھی کہ مینٹیننس سی ڈی اے کی جو ہے وہ بلڈنگز کی اور جو سی ڈی اے گھروں کی اپنے مینٹیننس کرتا ہے، ان کے حوالے سے ہمیشہ رونا رہتا ہے کہ جناب فنڈز نہیں ہیں، اگر ہیں تو چند اہم جگہوں پہ لگا دیے گئے. اہم جگہوں بجائے میں سیدھا نام لیتا ہوں کہ جو انفلوئنشل ہے، اوپر والے بورڈ ممبر یا ڈی جیز، اور اسپیشلی وہ جو ڈیپوٹیشن پہ آئے ہیں جن کے پاس اختیار ہے، وہ پورے سال کا بجٹ نہ ایک گھر پہ لگ جاتا ہے. بالکل صحیح. اب جب 3300 ملازمین اور پلس ان ہی گھروں کی اکاموڈیشن، ان کی مینٹیننس، وہ اکاموڈیشن جتنی سی ڈی اے کو ساتھ ٹرانسفر جس کی مینٹیننس، اب پی ڈبلیو ڈی میں بھی پہلے یہی ایشو ہے کہ گھروں کی اتنی بری حالت ہے مینٹیننس کی پی ڈبلیو ڈی کے، جو ان کے ذمہ جی ان کے ذمہ ہے. اب مجھے بتائے وہ اکاموڈیشن بھی ہو گئی، سٹاف بھی آ گیا. اگر بجٹ وہ آ بھی جائے، پہلی بات تو شاید وہ بجٹ نہ آئے، لیکن اگر وہ بجٹ آ بھی جائے وہ تو پہلے ان گھروں کے لیے ناکافی ہے. اس کا نتیجہ پہلا کیا نکلے گا کہ سی ڈی اے کے حصے میں ایک اور بدنامی آئے گی. سندھو صاحب، مجھے یہاں پہ تھوڑا سی میری کریکشن کریں کہ یہ جو 3300 ملازمین ہیں یہ سی ڈی اے کے ہی جہیز میں کیوں آئے ہیں؟ مثلا ان کی نوکری کا ہی مسئلہ تھا نا کہ نوکری ان کی نہ جائے. یہ ہاؤسنگ اتھارٹی میں نہیں جا سکتے تھے، یا کوئی اور جو سرکاری جو ہے محکمہ اس میں نہیں کھپت ہو سکتی تھی؟ میری بات سنیں، میں نے آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ انفارچونیٹلی اسلام آباد میں جو منسٹری آف ہاؤسنگ کے کچھ محکمے ہیں نا، ان پہ کبھی الگ سے بات کریں، ان کی حالت تو بالکل ہی مطلب ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. یہ پتلی ہے، پتلی چھوڑ کے ہے ہی نہیں ہے. میں آپ کو صرف بائنے بتاؤں کہ پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی پی ایچ اے کے نام سے ہے، کوئی ان سے پوچھے کہ آج تک کوئی پروجیکٹ کیا ہے سوائے 2 پروجیکٹ کے جو سی ڈی اے نے ان کو لینڈ دی تھی. ایک جیکوری میں تھوڑے سے گھر انہوں نے بنائے تھے، اور ایک آئی 12 میں ان کو اپارٹمنٹ کی جگہ دی گئی تھی. وہ بھی جوائنٹ وینچر ہے؟ جی نہیں، جوائنٹ وینچر ہم نے جگہ الاٹ کی تھی. ٹھیک ہے. تو کوئی پوچھے کہ اتنا بڑا ادارہ شہید ملت سیکریٹریٹ میں پورا آفس کیوں قائم ہے کتنے سالوں سے؟ اس کے بعد اگلا ادارہ ہے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی. ایک تو اس پہ کسی نام بات کریں گے کہ وہ اپنا جو پارلیمنٹ کا اپرووڈ ویسا اسکوپ ہے اس سے بھی باہر جا رہے ہیں، اور سی ڈی اے سویا ہوا ہے. انہوں نے 6-7 سیکٹر جو تباہ کر دیا اسلام آباد کے، اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن وہاں اس کی ورکنگ کے اوپر کسی کے پاس ٹائم ہو منسٹری آف ہاؤسنگ میں یا باقی گورنمنٹ کے پاس، تو ان کی ورکنگ دیکھیں، اور ان کی جو وہاں پہ سی ڈی اے کے بارے میں کہا جاتا ہے، سی ڈی اے اس کے مقابلے میں معصوم ہے کہ آپ بیریئر سے انٹر ہو نا تو آپ ان کی ورکنگ کا اندازہ ہو جاتا ہے.
نہیں مطلب میری یہ بات درست ہے کہ یہ ملازم جی بالکل، یہ چونکہ سیم منسٹری کے ہیں نا، ادھر کھپت ہو سکتی ہے، ادھر کھپت ہونی چاہیے بجائے کہ سی ڈی اے کے بوجھ ڈالنے کے۔ اب یہ ہوگا کہ جی سی ڈی اے چونکہ مینٹیننس پہلے اسلام آباد میں کرتا ہے تو بھائی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی سی ڈی اے کرتا ہے، پھر دوسری آپ نے اتھارٹی کیوں بنائی؟ لیکن یہ سی ڈی اے کو سمجھا گیا کہ اس کے پاس فنڈنگ بھی سفیشینٹ ہے، یا اپنے فنڈ سے یہ ان گھروں کی مینٹیننس میں پیسے لگا سکے گا اور ان اتنے امپلائیز کو سمو بھی سکے گا۔ بالکل صحیح۔ ایک تو اس کا میں نے سب سے پہلا ہے کہ سی ڈی اے کے حصے میں بدنامی آنی ہے، نیک نامی نہیں آنی۔ ریزن کہ اتنے گھر جو مینٹین کر رہا ہے جو یہی سٹاف، انکوائریز تو آگئے، انکوائری سے کیا فرق پڑے گا، پاس تو فنڈنگ کی ہے۔ تو اگر پہلے ہی کیا ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی تھی کہ بہت اچھی مینٹیننس کرتے ہیں، نو دیر وار سو مینی پرابلمس۔ اب وہ پیسے بھی سی ڈی اے پہلے سے لگائے گا اور ان کی سی ڈی اے کے حصے میں بیڈ نیم بھی آئے گا ایز آرگنائزیشن۔ صحیح۔ اب آ جائیں کہ ان کے بیٹھنے کی جگہ تو ہوگی نا سی ڈی اے کے پاس؟ انکوائریز ہے، نہیں سی ڈی اے نے انکوائریز متعلقہ بنی ہوئی ہیں ان کی، وہاں پہ بیٹھیں گے یہ۔ صحیح ہے۔ لیکن کتنے بیٹھیں گے؟ اس لیے کہ سبارڈینیٹ سٹاف تو بیٹھے گا یا میکسیمم ایس ڈی او تو بیٹھے گا۔ اگر ان کو ایکسین بھی ٹرانسفر ہو رہے ہیں تو وہ کدھر بیٹھیں گے؟ وہ سی ڈی ہیڈ کوارٹر میں آئیں گے۔ نہیں وہ ہیڈ کوارٹر میں آئیں گے، وہاں تو ایسوسی ایشن والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چلو پہلے ایک صاحب دو اکٹھے ہو جائیں گے نا، پیراسائٹ کی بات ہے نا۔ ہاں تو میرے بھائی ایک تو یہ ہوا کہ سی ڈی اے کے حصے میں نیک نامی نہیں، ایک برا نام آئے گا، کیونکہ اتنے گھروں مینٹیننس جب آئیں گے کہ جناب ہماری مینٹیننس کریں۔ ایک دوسری بات ہے کہ جب فنڈز کی اتنی مطلب آپ کہہ رہے ہیں سفیشینٹ فنڈنگ نہیں ہے تو سی ڈی اے میں تو ہم پہلے رو رہے ہیں کہ جو ہمارا مینٹیننس کا فنڈ ہے وہ چند گھروں پہ لگ جاتا ہے، تو اس میں چند گھر اور شامل ہو جائیں گے وی آئی پیز کے، سی ڈی اے پر ان کی طرح بھی لگائے گا۔ تو اب سی ڈی اے کا پہلے جو 1 روپے کا نقصان صاحب 2 روپے کا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جناب، بالکل صحیح۔ اب آ جاتے ہیں کہ امپلائیز کے ایشوز کیا ہوں گے کہ ان لوگوں کی بڑی لمبی سروس ہے۔ تو پہلی بات تو کہ سی ڈی اے میں اگر آتے ہیں کیا سرپلس کر کے لائے گئے یا ٹرانسفر کر کے لائے گئے، جب آ جائیں تو میرے بھائی کیا یہ سی ڈی اے امپلائیز کے جو بینیفٹس ہیں، سب سے پہلے پرموشن سینیئرٹی کے بینیفٹس، کہ اس کو کس طرح ایڈجسٹ کریں گے۔ اگر یہ ان کو کہتے ہیں یو ول بی دی جونیئر موسٹ، تو وہ تو شاید کتنے سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں گے کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی، ہم خود تو نہیں، ہم تو بھیجا گیا۔ یعنی مطلب ابھی یہ جنگ جو ہے عدالتوں میں بھی جائے گی، جنگ میں بڑی لمبی ہوگی یہ، میں آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ یہ پلیز خدا کے لیے سمجھیں ان چیزوں کو۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا جب ایم سی آئی بنی تھی تو سی ڈی اے کے لوگوں نے اس میں برین سٹارمنگ نہیں کی تھی یا ان کی عقل اتنی تھی، ابھی بھی وہی دہرایا جائے گا۔ ان کا تو ابھی تک سی ڈی اے بلینز میں خرچہ اٹھا چکا ہے ایم سی آئی کا۔ تو اب ادھر آ جائیں، پہلی بات سینیئرٹی کس کو دینی ہے، کیا رول ہے، کیا اس کے لوگ ڈیلیبریشن ہو چکی ہیں۔ پھر پلاٹ ہے، پہلے وہ انٹائٹل تھے فیڈرل گورنمنٹ کے جو کوٹا ہے ادھر سے امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن میں، اب وہ سی ڈی اے امپلائیز بن جائیں گے، تب سی ڈی اے میں سے انٹائٹل ہو جائیں گے۔ اور پھر کچھ نے ادھر سے لے بھی لیا ہوگا، پھر ادھر پھر امید سے، چلو یہ امید سے ہوں گے، یا میں کہہ رہا ہوں کہ جناب پھر سی ڈی اے کے ملازمین کا تو پہلے پلاٹوں کا ایشو بنا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوگا، یا تو اتنے 3300 ہے، 3300 میں سے 2000 کو ہو سکتا نہ ملے ہو سکتا 1500 کا نہ ملے ہو۔ اگر 1500 بھی ایڈ کرے سی ڈی اے کے 1500 ڈبل ہو گئے، سی ڈی اے والے لوگ پھر پلاٹوں کی سینیئرٹی میں کدھر جائیں گے؟ پھر جناب پوسٹنگ ٹرانسفر جو نا پوسٹنگ زون کا بھی ایشو آئے گا۔ انہوں نے ضروری تو نا ہمیشہ کھڈے لائے نہیں رہنا، وہ بھی تو کہیں گے نا ہمیں بھی کوئی حصہ دو، اب آپ کے گھر کے فرد ہے، گھر کے فرد بھی اس سارے کا جو ہونا جو سب سے بڑا نقصان ہے۔ ایک تو سی ڈی اے کا جو اپنا ادارہ ہے اس کے لیے اس سے نیک نامی نہیں آنی، پہلے ڈیلیبریشنز کرے۔ دوسرا جو سی ڈی اے کا آلریڈی مینٹیننس میں دیر از انفیشینٹ فنڈنگ، انسفیشینٹ فنڈنگ، مجھے بتائیں کہ اس پہ اور امپیکٹ ہے، کیونکہ وی آئی پیز کے گھر ساتھ آ رہے ہیں تو ان کو بھی آپ نے کرنا ہے۔ بالکل۔ پھر یہ انریسٹ ہوگی سی ڈی امپلائیز میں اور آفیسرز میں۔ نہیں اب تو وہ بھی جو دفاتر تھے سرکاری وہ پی ڈبلیو ڈی کرتی تھی، اب یہی کریں گے نا، مطلب یہی سٹاف اس لیے نا یہ سارا۔ تو پہلے بھی آپ کو پتا بہت سارے دفتر ایسے کہ بار بار کہتے ہیں ہم نے پی ڈبلیو ڈی سے نہیں کروانا، ہم سے سی ڈی اے سے کروانا ہے، اس لیے کہ نہ ان کے پاس سفیشینٹ فنڈنگ ہے، نہ وہ ان کی پرفارمنس اس لیول کی تھی۔ اب بات یہ کہ سارے کو ملٹی پلائی کر لیں نا،
تو میرے بھائی یہ ملٹی پلائی بدنامی سی ڈی اے کے نام پہ آنی ہے. نہیں اس کا حل کوئی نہیں تھا. حل بالکل تھا. دیکھیں ایک اور چیز ہو سکتی ہے اگر آپ نے کرنا تھا. ابھی ایک اور میں بتاؤں, ابھی پی ڈبلیو ڈی اینڈ ٹوٹیلٹی ختم نہیں ہو رہی, ابھی بھی اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے کہ بچ جائے کس حد تک بچ جائے, ورکنگ ہو رہی ہے اس پہ. تو ان کو اس سی ڈی اے کے متحد مار لگانے کی کیا ضرورت تھی, جلدی کیوں تھی میرے بھائی. سی ڈی اے فنڈنگ, سی ڈی اے کی مینٹیننس, سی ڈی اے کی پرفارمنس, اور جب سی ڈی اے کے فنڈز ادھر لگیں گے تو میرے بھائی باقی جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے سی ڈی اے کا وہ متاثر ہوگا. اور سی ڈی اے کی ایفیشنسی اس لیے متاثر ہوگی کہ ان کے ملازم جو ہے ان کی کبھی سینیرٹی, کبھی پوسٹنگ, کبھی بینیفٹس, اور یہ پھر کورٹ کیسز ہوں گے. سو سی ڈی اے کو ہر لحاظ سے اس کا خسارہ ہی خسارہ ہے. اور سی ڈی اے کی بدنامی جو ہے مجھے سب سے بڑا ڈر اس سے لگتا ہے. ویسے نیک نامی تو پہلے بھی سی ڈی اے کے کھاتے میں کون سی ہے, لیکن میرے بھائی اگر ایک کو زیرو لگا کے 10 کر دیں تو دونوں میں بڑا فرق ہو جاتا ہے. تو یہ زیرو لگا ہے ساتھ. صحیح ہے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب. تو ناظرین پی ڈبلیو ڈی والے جو ہیں وہ سی ڈی اے سدھار چکے ہیں, سی ڈی اے کو پیارے ہو چکے ہیں. اب جو نشاندہی جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب نے کیا, دیکھتے ہیں کہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ اس مسئلے کو کس طریقے سے ایڈریس کرتے ہیں, ان ملازمین کو کس طریقے سے کھپایا جاتا ہے یا ان کو کھپا ہی دیا جائے گا. دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.